سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا سوال ہے، کیا کیسے طریقے سے ہم پکے عاشق رسول بن سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو نوٹ کرتے تھے، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح لیٹتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، سب نوٹ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہیں یہ بھی گن لیے تھے، اس کی بھی روایت ہے۔ جس نے جتنے گنے وہ روایت کر دیا کہ میں نے اتنے گنے، 9، 15، 17، کچھ 19 تک شاید آخری روایت ہے، اس طرح کے گن لیے۔ اور اداؤں کو پھر ادا کرنے کی کوششیں فرماتے تھے۔ اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بہت زیادہ اس میں وہ ان کی روایتیں زیادہ ہے کہ یہ بہت کوشش کرتے تھے، ہر ادا کو اپناتے تھے، کہاں بیٹھے، کہاں اٹھے، کہاں مسکرائے، تو وہ اسی طرح کرنے کی ترکیبیں فرماتے تھے۔ ایک بار ایک جگہ آپ اونٹنی کو پھرا رہے تھے، کسی نے عرض کیا کہ یہاں آپ یہ اونٹنی کو کیوں پھرا رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر صحابہ کرام کو فالتو کام تو کرتے نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں اونٹنی کو شی کیمل کو آپ یہ کیوں گھما رہے ہیں؟ بولا میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہاں اسی طرح دیکھا تھا کہ شی کیمل کو یا کیمل کو راؤنڈ کروا رہے تھے، تو میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، اچھا بکثرت، یعنی کہ بہت سارے درود شریف پڑھے کثرت کے ساتھ، اور بات بات پہ تذکرہ کرتا رہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا رہے، ذکر کرتا رہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جن جن چیزوں کو نسبت ہے ان کی رسپیکٹ کرتا رہے، احترام کرتا رہے، تو یہ اگر ذہن بن جائے گا نا تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح محبت جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے تو الصحبت مؤثرہ، صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مگر اب ہم لوگ جو ہے نا عمدہ کھاتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، خوب آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، بہت کچھ مطلب ہم لوگ کرتے ہیں،
اب اس میں جو حقیقی محبت کا جو ہے نا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، قربانیاں دینے سے یہ نعمت ملے گی. کاش نصیب ہو جائے کہ کھانا بھی ہمارا سادہ ہو، ہمارا لباس بھی سادہ ہو، مکان بھی سادہ ہو. بس تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہوں سلام عاجزانہ عربی مدینے والے، ہوں سلام عاجزانہ قرشی مدینے والے. ہند کے ایک بزرگ گزرے ہیں، نام مجھے یاد نہیں ان کا. وہ ایک بار وضو کے لیے لوٹا خریدنے کے لیے کسی دکان پر تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے، ہم لوگ تو لیٹسٹ مانگتے ہیں نا، لیٹسٹ ڈیزائن والا، اور ہم کو نیا فیشن ختم ہو گیا، بھائی یہ کلوتھ بیکار ہے، کپڑا پھینک دو. کار کا ماڈل تبدیل کرتے ہیں، نیا آتے لیتے ہیں. وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس سے فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس جو بہت پرانا لوٹا ہے آپ وہ دے دو مجھے. بولا اب یہ لوٹا لیجئے، وہ لیجئے، خوبصورت خوبصورت اچھی ڈیزائنوں کے لوٹے تھے، یہ نہیں چاہیے، سب سے پرانا لوٹا مجھے آپ تلاش کر کے دیں. اس نے چھانا ڈھونڈا، وہ گوڈاؤن سے کہیں سے بہت پرانا، کئی سال پرانا، جس میں کوئی رونق چمک شائننگ وغیرہ نہیں تھی، وہ پرانا لوٹا لا کے کہ حضرت یہ کیا کریں گے آپ، یہ ہے صاحب بوسیدہ سا، یہ نکلا ہے. بولا ہاں یہی چاہیے مجھے، اس سے کوئی پرانا نہیں ہے. بولا نہیں. تو یہ کتنے کا؟ اتنے کا. آپ نے خرید لیا، اس کو پرچیز کر لیا. تو آپ کے ساتھ جو تھے وہ بھی تعجب کر رہے تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ یہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس سے اچھے اچھے آپ نے لوٹے نہیں لیے اور یہ پرانا لوٹا لیا آپ نے؟ تو فرمایا کہ یہ پرانا ہے نا، تو یہ ہمارے لیے پرانا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حیات تھی، ظاہری زندگی تھی، اس سے یہ قریب ہے. تو یہ کیا عشق سکھاتا ہے. اب جیسے کہ میں یہاں کھڑا ہوں نا، ٹھیک ہے کھڑا ہوں، یہاں کھڑے ہونے میں اور یہاں کھڑے ہونے میں کیا فرق ہے؟ میں مدینے سے اور 2-4 فٹ قریب ہو گیا. تو یہ ہمارے اکابرین کی، ہمارے بزرگوں کی سوچے ہوا کر. عشق میں ہم وہ نیا ڈیزائن، نیا فیشن، رائے دن لوگ کپڑے اپنے پھینک دیتے ہیں کہ اب یہ پرانا ہو گیا، اب یہ ماڈل پرانا ہو گیا، نیو ماڈل لاؤ، نیو ماڈل لاؤ، نیو ماڈل دکھاؤ. گاڑیاں چینج کرتے ہیں، کاریں چینج کرتے ہیں. یہ آپ سب میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں. پرانی ڈیزائن کے کپڑے، عورتوں میں یہ زیادہ مصیبت ہے کہ یہ پرانی ڈیزائن کے کپڑے نہیں پہنیں گی، نئے کا ڈیمانڈ کریں گی، مطالبہ کریں گی. تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو پرانا ہے، اولڈ از گولڈ، وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہ قریب رہا ہے. یہ بھی ایک عشق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا سوال ہے کہ ہم کو ربیع النور میں اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے، اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے خواب میں، ہم کو کون سے قدم لینے چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ ساتھ کہیں تو 20 ہو گئیں، وبرکاتہ کہیں تو 30 نیکیاں ہو گئیں. اس لیے ورحمۃ اللہ تک کہتے ہیں تو وبرکاتہ کی بھی عادت بنائی جائے، 10 نیکیاں اور مل جائیں گی انشاءاللہ. باپا اگر یہ ہاتھوں ہاتھ دوبارہ آپ کو سلام کر دیں پورا.
تو میرے لیے بھی دعا ایک زیادہ ہو جائے گی، برکت کی بھی دعا ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا ان کو شاید معلوم نہیں ہوگا، ہمارے یہاں ایک سوال ہوتا ہے، انہوں نے 2 سوال بھی کیے ہیں اور دوسری مرتبہ سلام بھی کیا ہے. خوشی سے جو مدنی فیس جواب سن کر دینا چاہیں. زلفیں لے لیجئے ان سے. سبحان اللہ. مائک ان کے ہاتھ میں، باپا دیکھیں کیا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. کہ آپ بھی UK کے ہیں جی ہے نا؟ جامعۃ المدینہ. وہ لہجہ بتا رہا ہے ان کا. کیا نگاہ ہے باپا. ماشاء اللہ. ربیع الاول فیضان مدینہ میں گزارنا چاہیے فی الحال تو. سبحان اللہ. ادھر ادھر جانا نہیں، بس گھومنے پھرنے باہر نہیں نکلنا. تو انشاءاللہ یہاں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. تیرے یہ مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو یہ ذکر و درود کی کثرت کی جائے اور اس طرح کا مطالعہ کیا جائے جس سے مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں مزید بڑھے. تو یہاں تو ماشاءاللہ آپ کو فیضان مدینہ میں اگر رہے آپ تو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. اور آج جس طرح باپا کی تشریف آوری ہوئی تھی، اس وقت آپ دیکھتے باپا کی کیا کیفیت تھی اور کس انداز سے آنا ہوا. اس ماں کا آنا ہوا تو اس ماں کی کیسے تعظیم ہونی چاہیے، ہم نے ہاتھوں ہاتھ آج عملی طریقہ دیکھ لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. بہت سارے صیغے درود پاک کے لکھے ہیں بزرگوں نے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے. تو اب وہ درود شریف کیا اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ یہ اس سے بہتر کوئی صیغہ نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھے اور نیت تعظیم اقدس کی کرے. اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ میں پڑھوں گا تو زیارت ہوگی، بلکہ ان کی تعظیم کے لیے پڑھے، پھر ان کا کرم بہت زیادہ ہے. تو یہ درود پاک الوظیفۃ الکریمہ میں لکھے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ استقامت کیسے حاصل ہو؟ ہاں تو پیسے تو استقامت دلا دیتے ہیں، منی یہ استقامت دلا دیتی ہے. جیسے کہ نوکری ہے، نوکری پر استقامت ہوتی ہے، برابر ٹائم ٹو ٹائم آدمی ڈیوٹی پر جاتا ہے. کہ نہیں جائے گا تو نوکری چلی جائے گی، سروس چلی جائے گی، وہ پے جو ہے وہ نہیں ملے گی. اس طرح بزنس جو ہے یہ استقامت دلاتا ہے. پیسے آتے ہیں، بندہ خوش ہوتا ہے اور بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگتا ہی ہے نا. استقامت ہے. تو اسی طرح اگر وہ نیکیوں سے محبت ہو جائے نا، کہ کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، ان نیکیوں کی اہمیت پر غور کیا جائے کہ قیامت کے روز ایک ایک نیکی کے لیے مطلب بعض ایسے ہوں گے کہ جو پھر رہے ہوں گے، کوئی دے دے، امی سے مانگیں گے وہ منع کر دے گی، باپ بیٹے سے مانگے گا ایک نیکی دے دو، بولا وہ نہیں دے سکتا، اس کی تو مجھے خود ضرورت ہے آج. اس وقت ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح نیکیوں سے محبت، اس کی اہمیت پر توجہ رکھے، اپنی مختصر سی زندگی پر نظر رکھے، مرنے والوں کو یاد کرے کہ وہ بھی کیسی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. کوئی بزنس مین تھا، کوئی آرٹسٹ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن سب دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایسے ہیں جو مر گئے. تو کل اسی طرح میں بھی مر جاؤں گا تو پھر وہ نیکیوں کا میٹر جو ہے نا وہ رک جائے گا. ابھی
اب بھی چل سکتا ہے نیکیوں کا میٹر ہے نا کہ میں نیکیاں کر سکتا ہوں مانا یہ تو اس لیے وہ نیکیاں کرتا رہے دعا بھی کرتا رہے تو کوشش بھی کرتا رہے وہ انشاءاللہ استقامت بھی ملتی چلی جائے گی. پھر اپنے اوپر کوئی ذمہ داری ایسی لے لے تو جب ذمہ داری لے لے گا نا تو لوگ استقامت دلا دیں گے. کیا نہیں کروں گا تو یہ میرے کو بولیں گے, بڑا ذمہ دار بولے گا کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو اس طرح بھی استقامت کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا سوال ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں کوئی بغض یا اس طرح کوئی بیڈ فیلنگز ہمارے دل میں نہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے لیے کہ گناہ چھوڑ دے, کیونکہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو ایک بلیک پوائنٹ اس کے دل پہ بنتا ہے, سیاہ نقطہ, اور اس طرح وہ گناہ کرتا رہتا ہے. وہ جو بلیک پوائنٹ جو ہے وہ انلارج ہوتا ہے, پھیلتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل کو وہ کالا پوائنٹ جو ہے بلیک پوائنٹ وہ گھیر لیتا ہے. کالک اور سیاہی اس کے دل پہ چڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اس کو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی اور وہ بہت خوار ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی تقریباً ہماری حالتیں کہ گناہ کر کر کے جیسے دل سیاہ ہو گیا ہو, تو اس لیے وہ دل کو صاف کرنے کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری ہے. ہاں, نہ مارے نفس مرتا ہے, نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, مدنی قافلوں کا مسافر بنے, مدنی انعامات پر اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اللہ تعالی کو خوش کرنے کی نیت سے عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح وقف مدینہ ہے, اس کی تھوڑی مزید وضاحت کر دیں, اور کیا وقف مدینہ ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے, اور اگر ضرورت ہے تو کن سے اجازت لینی چاہیے, اور کیا جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس بھی وقف مدینہ ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقف مدینہ سے ہمارے ہاں جو اصطلاح ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے آپ کو مدنی مرکز کے حوالے کر دینا. اپنے طور پہ ہو گیا وہ نہیں ہوتا, مدنی مرکز جو بولے وہ کرنا. تو مجھے یہاں بھیج دو وہاں بھیج دو, وہ ڈیمانڈ اس کی نہ ہو. ہم مشورہ کہہ دیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں بھیج دیں وہاں بھیج دیں, لیکن یہ کہ ڈیمانڈ نہیں کہ یہاں بھیجو میرے کو, کہ اس کی شرط نہ رکھے. تو اس طرح یہ کہ جو مدنی مرکز اس میں صلاحیت دیکھے گا, اس کی ایبیلیٹی کے مطابق کوشش کر کے اس کو مدنی تربیت گاہ پہ بٹھائے, یا اس کو کہیں کسی سٹی میں بھیجے, کسی کنٹری میں بھیجے, یہ اس کی ثواب دید پر ہو, اس کی مرضی پر ہوتا ہے. تو یہ اس میں چھٹیاں بھی ملتی ہیں مہینے کی, شاید 3 چھٹیاں غالباً مہینے کی 3 یا 4 چھٹیاں ہمارے ہم دیتا ہے مدنی مرکز ان کو. اچھا, اب اس میں اجازت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی اجازت لینی ہوگی, ورنہ
वो पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल ही काम काज करें नहीं और दीन का ही काम करें। इसी तरह अगर बाल बच्चे हैं तो फिर इसके लिए और मसाइल हैं कि इनके हुकूक भी अदा करने हैं, माँ बाप के हुकूक भी अदा करने हैं। तो इस तरह इन सबको राज़ी करके तरकीब बनाई जा सकती है। इस तरह आपका अपना जिम्मेदार है, वो भी गारंटी देगा कि हाँ भाई हम इसको जानते हैं और ये मतलब ठीक है, इसको आप कबूल कर लें वगैरह। तलबा जामियतुल मदीना के अपनी पढ़ाई के दौरान वक्फ मदीना नहीं हो सकते, क्योंकि ये पढ़ाई जो ये इसका अपना पर्सनल एक अपनी मर्जी का शुगल है ना। ये दावत इस्लामी ये काम के लिए इसको कहीं भेजा नहीं जा सकता, भाई इधर चला जाए, उधर दर्स दे, उधर नेकी की दावत करे, तो इधर काफिले में बैठा रहे, ये उसके लिए मुश्किल है। तो जब ये ने दरस निज़ामी जैसे कर ली, अब फारिग है तो ठीक है, अब वक्फ मदीना अब इसका अगर यह है तो शुरू होगा वक्फ मदीना। स्टूडेंट लाइफ में वो वक्फ मदीना नहीं हो सकेगा। हाँ, दौरान वक्फ मदीना वाले नहीं है, लेकिन जामियतुल मदीना के तलबा मदनी काम तो कर सकते हैं ना, करना भी चाहिए, करते भी होंगे आप लोग। कि वो किसी मस्जिद में दर्स दिया, फिर ये कि अपने जदवल के मुताबिक मदनी काफिलों में सफ़र किया, मदनी इनामात पर अमल करते रहे, इनफरादी कोशिश करते रहे, इज्तिमा की पाबंदी, नेकी की दावत, इलाकाई दौरा वरा नेकी की दावत, ये बहुत ज़रूरी है। ये मदनी काफिले चलाने की मशीन है। ये तो सारे जिम्मेदारान भी हफ्ते में कम से कम एक बार इलाकाई दौरा वरा नेकी की दावत की ज़रूर तरकीब फरमाए। यहाँ बाबुल मदीना में तो एक तादाद है, कोरंगी की तरफ खासकर ये हैं कुछ जज्बे वाले इस्लामी भाई, जो रोज़ाना यानी डेली नेकी की दावत के लिए निकलते हैं। ऐसे हैं कुछ मतलब। बापा यूके वाले भी क्या कभी डेली दे सकते हैं नेकी की दावत? क्यों नहीं दे सकते यार? जिसको काम का जज्बा होता है ना, उसके लिए राहें खुल ही जाती हैं। इनके माँ बाप भी, सबके माँ बाप तो इस तरह नहीं होते ना, वो दुनिया के ताल्लुक से सख्त, दीन से उनको भी मोहब्बत होती है, अपनी औलाद को भी पेश कर सकते हैं। ये कोशिश करने वाले बने, जिद ना करें, अड़ी ना करें, अपने अखलाक से, किरदार से, अपने कैरेक्टर से घर वालों को इम्प्रेस करें, मुताअस्सिर करें, इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अभी इस्तिग़फ़ार पढ़ लेते जुम्मे का। जो इस्तिग़फ़ार अब हम पढ़ेंगे 3 बार, उसकी फजीलत यह कि जुम्मे को जो फजर से पहले पहले पढ़ ले, यानी सूरज निकलने से पहले पहले, तो वो उसके गुनाह चाहे यानी समुंदर के झाग के बराबर हो तो वो भी माफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। सल्लु अलल हबीब। 72 में से 63 मदनी इनामात हूँ, सवाल करना चाहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मैं पहली मर्तबा आया हूँ तो आपका दीदार हुआ, तो मेरी नीयत है, मैंने 3 मदनी मुज़ाकरे लाइव सुने हैं आपके, देखे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ, तो मेरी नीयत है कि मैं दाढ़ी शरीफ पूरी रखूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो आप इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा जान, मैं सरदाराबाद से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो हम 2 चादरें लेते हैं, कथाई और सफ़ेद रंग की,
क्या यह सुन्नत है? अगर सुन्नत नहीं है तो इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर 2 चादरों में रहते थे, सिले हुए कपड़ों में नहीं। और आजकल की मशीनें जो सीती हैं वो तो शायद ईजाद भी नहीं हुई होंगी। वैसे सिले हुए कपड़े भी पहनना साबित है। तो यूं चादर जो है ना सर से ओढ़ने का लिखा है, लेकिन हम चूंकि ये कुर्ता और ये पहनते हैं पाजामा, तो अब ये चादर सर पर ओढ़ना, इसको सुन्नत कहना मुश्किल है। कैसे सुन्नत कहें? तो यूं बस ओढ़ते हैं, मुबाह, जायज है। ये भी गले में डालना जायज है। ये पर्दे पर्दा कर काम आती है, नमाज के लिए, बिछाने के लिए काम आ जाएगी कहीं जरूरत पड़ी तो। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे लिए इतना ही काफी कि पापा ने पहन ली, हमने पहन ली। आपने एक पहन ली, एक नहीं पहनी। जो नहीं पहनी उसकी नियत भी कर लीजिए कि अब मैं कथई भी पहनूंगा, सफेद तो है ही सर पर, और कथई भी रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा मरकज़ुल औलिया से हाजिर हुए। आते वक्त 100 तरह की नीयतें, मुख्तलिफ नीयतें ज़हन में थी। माशाअल्लाह। तो दीदार मुर्शिद तो मिला, करम फरमा दे किरदार मुर्शिद भी मिल जाए हमें। और बापा ये इरशाद फरमाएं कि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कि अपने वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। यानी ये कि हमारा वक्त फजूल भी ना गुजरे और हम उससे से ज़्यादा दिन का काम करने में कामयाब हो जाएं। और इखलास की भी दुआ फरमा दीजिएगा। और दौरा हदीस का तालिब इल्म हूँ, दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला बाअमल आलिम दीन बनाए। हाँ हाँ, अच्छी अच्छी नीयतें जितनी ज़्यादा होती हैं सवाब उतना ज़्यादा मिलता है। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जिस काम में 10 अच्छी नीयतें की जा सकती हों और फिर जैसे एक आध नीयत कर ली तो ये भी एक नुकसान है नफ़े में, तो ये भी हमाकत है। आला हज़रत ने इसको लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नीयतें करें। अब मिसाल के तौर पे हम नफल पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, तो अब जब नफल पढ़नी है तो बहार शरीयत में लिखा है कि इसमें चाहे तो मन्नत की नीयत कर ले, अपने ऊपर वाजिब कर ले कि मैं जैसे कि अच्छा मन्नत में ये कि ज़बान से बोलना होगा, इतनी आवाज़ कान से सुन सके, कम से कम इतनी आवाज़ ज़रूरी है। दिल में मन्नत मान ली तो नहीं होगी, ज़बान से बोलना और कान से सुनना, इतनी आवाज़ उसकी ज़रूरी होती है। तो जैसे कि यूँ कर ले कि अभी जैसे सपोज करें कि आप इशराक पढ़ेंगे तो ये नियत कर लें कि मैं या अल्लाह अभी जो इशराक पढ़ूंगा वो मैं अपने ऊपर वाजिब करता हूँ, मैं इसकी मन्नत मानता हूँ। इस तरह का जुमला बोल देंगे तो अब ये हो गई वाजिब। अब नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार, अब पढ़े तो इसमें सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो नफल से वाजिब पर सवाब ज़्यादा, वक्त उतना ही लगा, मेहनत उतनी ही पड़ी, सवाब बढ़ गया। मगर वो किसी काम से मशरूत ना हो, ये भी लिखा है। मसलन ये कि मेरी अगर फुला बीमारी चली गई तो मैं पढ़ूंगा, तो ये जायज़ तो है मन्नत, लेकिन यहाँ ये मुराद नहीं है। बगैर उसके कोई यानी कि इसका मकसद ना हो और कोई काम ना हो और ये नियत करें। सुन्नत में बेहतर ये कि मन्नत ना करें। ये नफल के लिए मन्नत की नियत का लिखा है और सुन्नत का मना किया। बहार शरीयत में मना यूँ किया कि ये अफजल नहीं है, बेहतर इसी में नफल में। इसकी आदत बनाए मैंने, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब से पढ़ा है, कोशिश होती है नफल में कि वो नियत कर लेता हूँ। इतनी जब इतना वक्त लगाना है तो वाजिब का सवाब क्यों ना कमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी नियत है माशाअल्लाह। हाँ, तो ये इस तरह की आसान है। ये इस तरह जो काम करने हैं उसमें जितनी नियतें ज़्यादा होंगी तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो ये थोड़ा काम जो है बहुत सारे सवाब का बाइस हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको समझो कि 100 रुपये का जो आप सामान बेच रहे हैं उसमें 10 रुपया बचता है, और अगर 2-4 किलोमीटर दूर जाकर बेचेंगे तो इसमें आपको 15 रुपया बचत होगी। तो आप बोलेगा उधर जाके बेचूं मैं, है ना, इतना सफ़र करेंगे 5 रुपये बढ़ाने के लिए नफ़ा,
تو یہ تو ایسا نفع ہے آخرت کا کہ اچھی نیتوں میں کہ مدینہ مدینہ ہے. تو ابھی سے اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں مدینہ شریف حاضر ہوں گا، میں انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا 5 نمازیں پابندی سے بعد جماعت ادا کرتا رہوں گا. یہ نیتیں ابھی سے اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ عمل کریں گے اس کو بھی نیت کرنی ہے کہ پہلے سے بھی اچھی اچھی نیتیں، ان نیتوں کا ثواب ملے گا. میں جب تک زندہ رہوں گا ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، ہے نا، مدنی انعامات پر عمل کروں گا، فکر مدینہ روزانہ کر کے اس کا فارم بھروں گا، نیکی کی دعوت کم از کم ہفتے میں 1 بار ہمیشہ دیا کروں گا. تو اگر یہ دل میں واقعی نیتیں ہیں ایسی، اور یہ اگر کوئی کر لے تو ان نیتوں کا بھی اس کو ثواب ملے گا. ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں حاضر ہوا کروں گا. اگر یہاں نہ ہوئے جیسے کہ باب المدینہ میں تو مدنی چینل پر دیکھوں گا، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت کم ہو گئے، سو گئے. ہاں تھوڑا آگے پیچھے ہوئے ہیں، اب حرکت میں آئے ہیں تو یہ کل کیا ہوگا پتہ نہیں. ایسے نہیں یار، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چم جاؤ. روز حاضری ہونی چاہیے باپا، روز حاضری ہونی چاہیے. آج جس طرح ہوا ہے 5 نمازیں پہلی صف میں، تو اب تو روزانہ اسی طرح کے عمل بڑھاتے جائیں گے تو باپا یہ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ روز حاضری والے بھی پہلی صف میں پھر پڑھیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب یہاں 5 نمازیں باجماعت اور پہلی صف کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے ملک میں جا کر کیا کریں گے؟ وہاں تو مسجدیں کتنی ہیں، کہاں ہے مسجدیں؟ آپ لوگوں کے تھوڑی مسجد ہے الحمدللہ. یہاں تو آپ تو خود مسجد میں ہیں، وہاں مسجد میں جانا ہوگا، یہاں آپ خود مسجد میں ہیں. باپا یہ نوالا کھلانے والا کام کیسے ہوگا باپا؟ یہ کس کو ملے گا؟ ان میں سے کچھ بول رہے ہیں حاجی امین. کھانا کون کون چاہتا ہے تو پتا چلے. کون کون چاہتا ہے بھائی؟ تصور میں سب کو کھانے کی اجازت ہے. سبحان اللہ. جلدی جلدی ہاتھوں ہاتھ دے دیا باپا نے. روزہ رکھ لیا پھر بھی، روزہ رکھ لیا پھر بھی، روزہ رکھ لیا پھر بھی کھا لیں. کیا بات. تصور میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کھائیں گے تو. یعنی روزہ ہوتے ہوئے بھی باپا نے ہاتھوں ہاتھ سب کو نوالے کھلا دیے. کیا شان ہے بھائی. 72 میں سے 63 والا ہے کوئی سوال بھی ہو ان کا؟ جی 92 میں سے باپا 83. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبی رضا عطاری، فضان جامعہ مدینہ درجہ سادسہ، فضان مدینہ اکاڑا سے. پیارے باپا جان، آپ سے سوال ہے کہ ایک مرید کو کیسے پتہ چلے کہ میرا مرشد مجھ سے راضی ہے؟ باپا مرید کو کیسے پتہ چلے؟ ہاں یار کیسے پتہ چلے کہ میرا پیر راضی ہے؟ باپا دے دیں باپا. یہ تو ایسا کوئی پیمانہ مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا. کچھ ایسا پیمانہ یاد نہیں آ رہا مجھے. نہیں یہ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہوں. کیسے پتا چلے کہ راضی ہے؟ تو اب یہ کہ یہاں تو آپ لوگ چلو موجود ہیں، لیکن جو دوسرے جو یہاں نہیں ہیں ان کا کیا، ان کو کیسے پتا چلے؟ باپا یہ کیا ضروری ہے کہ مرید کو پتا چلے کہ پیر راضی ہی ہے؟ کیا مرید کے لیے ضروری ہے؟ لال کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ وہ ایسے اپنی زندگی کا انداز ہی ایسا رکھے کہ ناراض نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. یہ ہمارے معاشرے میں بات بات پر جھوٹ بلوایا جاتا ہے. بھائی میری بات بری تو نہیں لگی، اب اس کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، دل کا مطلب بیچارے کا وہ چورا ہو گیا، دل توڑ ڈالا، اور اب آپ اوپر سے پوچھتے ہو میری بات بری تو نہیں لگی. اب وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بول رہا ہے نہیں اس میں بری بات کیا لگنی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہے، اس میں ناراضی کیا بات ہے. حالانکہ ایسا کھار کھا گیا کہ تو میرے ہاتھ میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، اور اب وہ مجھ سے بیچارے کو اب خامہ کا جھوٹ بلوا رہے ہیں. اچھا 2 آدمی بات کر رہے ہیں تو تیسرا دھمکتا ہے. میں آپ کی باتوں میں مخیل تو نہیں ہوا. اب یہ کہ ٹھیک ٹھاک مخیل ہوا بھائی کو، ہم 2 بات ایسا اچھا موضوع لے کر بیٹھے تھے، تم ٹپک پڑے اور اب اوپر سے پوچھ رہے ہو کہ مخیل تو نہیں ہوا. یار کوئی بولے گا نہیں کہ مخیل ہوا، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. ارے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے آنے سے تو بڑی خوشی ہوئی. کوئی اخلاقی طور پر بابا پوچھتا تو ہے نا، ٹھیک ہے آپ ایک نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی اچانک آ جائے گا تو کیا یہ اچھا پوچھے گا نہیں یار وہ مطلب معذرت میں آپ کی باتوں میں مطلب مخل تو نہیں ہوا، یا مطلب کوئی آدمی کسی کے یا کھانے پر ہے تو اسے پوچھے گا نہیں اخلاقی طور پر یار آپ کو کھانا تو اچھا لگا نہیں لگا، چائے اچھی لگی نہیں لگا. اب یہ بھی نہ پوچھے تو پھر کیا پوچھے اس کو؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 بار بولے کہ کھائیے اور لیجئے. بھائی لیجئے نا، پر 3 بار. اب زیادہ بولو اگر وہ ہے پیٹ کا قفل مدینہ والا تو بیچارے کا پیٹ کا قفل مدینہ ٹوٹا. اچھا پھر یہ کہ آپ کا کھانا وہ بڑی مشکل سے نگل رہا ہے، بیچارہ اس کے حلق سے نیچے آتا نہیں، ایسا بدمزہ ہے. اب آپ اس پر بار بار اصرار کیے جا رہے ہیں، بلکہ اکثریت تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کی پلیٹ میں ٹھوک دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ مطلب جبرن قہرن کھا رہا ہے، کولیسٹرول اس کا ہائی ہے، لپڈ پروفائل اس کا ڈسٹرب ہے، شوگر کا مریض بھی ہے ساتھ میں، اور آپ نے وہ میٹھا چمچ بھر کے زردے کا ڈالا تو وہ اس کے سینے میں بیچارے کے جلن ہے، ایسیڈیٹی کا مریض ہے، آپ نے بھر بھر کے وہ شوربہ اس میں ڈالا گرم مسالے کا، مطلب آپ اس کو مجبور کر کے کھلایا. اب یار آپ یہ کون سی مہمان نوازی کر رہے ہو، یا مطلب یہ کہ مرض نوازی کر رہے ہو، یا ڈاکٹر نوازی کر رہے ہو. یار اب اس کو دوائیں کھانی پڑیں گی کیونکہ یہ اس کو اتنا کھلا دیا آپ نے زبردستی. تو اس لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت عقل مند تھے، 5ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، بہت بڑے علامہ تھے، تو بہت بڑے صوفی تھے، صوفی باصفا تھے، عالم باعمل تھے. تو انہوں نے نفسیات پرکھی اور لکھ دیا کہ 3 سے زیادہ مت پوچھو، بار بار پوچھو گے تو مروت میں زیادہ کھا لے گا، پھر پھنسے گا. تو یہ آج کل کا داماد کو سمجھا نا، داماد نہیں کھاتا زیادہ، داماد وہ ریزرو رہتا ہے. داماد زیادہ کھاتا نہیں ہے، مگر داماد کو پوچھنا بہت زیادہ پڑتا ہے، کھاتا بہت کم ہے، یہ پوچھتے بہت زیادہ ہے. اگر اس کو کم پوچھو کھاتا ویسے ہی کم ہے، مگر بولتا پوچھو مجھے زیادہ. اس کو ڈالو گے نہیں، بولے ڈالا نہیں، پوچھا نہیں تو بولو پوچھا نہیں. سسرال والوں کو ناراض ہو جائیں گے تو یہ 3-4 دفعہ کیا 12 دفعہ پوچھو. بابا آپ کو پتا ہے 12 دفعہ وہ پھر بھی غیبتیں ہوتی ہیں کہ ہم کو مان نہیں دیا. اس کا کیا حل نکالو گے آپ پھر؟ یہ تو دیکھو دونوں طرف سے معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس کا حل تو مدنی ماحول، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ سب سیکھ جائیں گے. اب ایک ہی نشست میں اب میں داماد کو بھی سیٹ کر دوں تو دلہن کون سا کھاتی ہے یار، وہ تو خالی چگتی ہے. کیا کریں اس کا علاج؟ اور اب یہ کہ اگر واقعی شر پہنچنے کا خوف ہے تو ٹھیک ہے 112 بار پوچھو، 3 بار سے زیادہ پوچھنا کوئی حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے. امام غزالی نے صرف مشورہ ہی دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 3 بار سے زیادہ اگر نہیں پوچھوں گا تو یہ میری غیبت میں پڑے گا، تو ٹھیک ہے 103 بار پوچھ لو. شریعت کی اجازت موجود ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ غیبت کے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
آپ کے ہونے والے داماد کی گاڑی میں آپ کا پرس رہے گا یا آپ کو بے چینی ہوگی؟ آپ کے ہونے والے داماد کی گاڑی میں آپ کی بیٹی رہے گی یا آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی؟ جلد دیکھیے دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات۔ دیکھیے سلسلہ فیضان دلائل الخیرات بروز جمعہ مدینہ منورہ میں دوپہر 1 بجے اور پاکستان میں دوپہر 3 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جس کے زیر انتظام وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم جامعۃ المدینہ، جن میں موجود طلباء قرآن و حدیث سمیت دیگر دینی علوم کے حصول میں مگن ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے کل میں یہ طلباء امام، خطیب، مبلغ، عالم اور مفتی کے منصب پر فائز ہوں، اور دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھ کر تلاش کریں گے آپ کو پیش آنے والے مسائل کا حل۔ اور اس پرفتن دور میں آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں طلباء اسلامی بھائی اور طالبات اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، جبکہ مفتیان کرام اور علماء عظام اللہ عز و جل کی رضا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے عوام الناس کے مسائل کے حل میں مصروف عمل ہیں۔ جامعۃ المدینہ اور دارالفتہ کے ان شعبوں کو چلانے کے لیے روزانہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، اور ان مبارک شعبوں کو رواں رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کے پاس بھی جذبات اور احساسات سے پر ایک دل ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں آپ کے معالی معاونت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دیے ہوئے مال اور اس نیک راہ میں اٹھنے والے ہر قدم کے صدقے اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ آگے آئیے دعوت اسلامی کی ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور اپنے عطیات جمع کروائیے۔ برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03885441100026 برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ برائے صدقات نافلہ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03884531000263۔ برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ www.dawatislami.net چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے۔ دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے۔ جیسے ہی عبارت ختم ہوگی، آخر میں موجود پروسیڈ فور پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے۔ چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا۔ اس فارم کو مکمل پر کیجئے۔ صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے۔ جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے۔ لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی۔ آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ
فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں۔ اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے، جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپز کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فل کرنے سے رہ تو نہیں گیا۔ اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمٹ پر کلک کیجئے۔ اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانڈ سلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منتھ ایئر لکھیں اور پھر ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں۔ آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے۔ ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کھل چکا ہے۔ اس میں آپ کی ادا کی گئی رقم کی تفصیل موجود ہے جسے آپ بطور رسید اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، آپ نے کامیابی کے ساتھ اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز وجل 18 اپریل 2014 سنی عیسوی بروز جمعۃ المبارک سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد فیصل آباد اور مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں 126 دن کا رہائشی امامت کورس شروع ہو چکا ہے۔ کورس میں شمولیت کے لیے شرائط و ضوابط: عمر کی حد 22 سال، اردو پڑھنا لکھنا، روانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، مدنی ماحول سے منسلک اور بارش۔ دوران کورس مدنی حلیے کی پابندی لازم ہے۔ کورس میں داخلے کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ اگر نہ ہو تو برتھ سرٹیفکیٹ یا بے فارم 2 عدد حالیہ تصویر، ڈویژن نگران کا تصدیق نامہ مع شناختی کارڈ کی کاپی، والد یا سرپرست کا اجازت نامہ مع شناختی کارڈ کی کاپی ضروری ہے۔ موسم کے مطابق لباس و بستر، قلم، ڈائری، سفید اور کتھئی چادر، نماز کے احکام، مدنی انعامات کا رسالہ اور مسواک وغیرہ بھی ساتھ لائیں۔ جلدی کیجیے، 126 دن رہائشی امامت کورس میں فوری شمولیت کے لیے رابطہ کریں 0312634163 یا پھر امامت کورس pak@dawateislami.net سے استفادہ کیجیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی